السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ تفصیلات بدعات و خرافات نمبر 95۔ اہل مقابر یعنی قبر والوں سے مدد مانگنا ناجائز ہے۔ ولیوں کی قبروں پر زیارت کے لیے جانا جائز ہے، مگر زیارت کا مقصد یہ ہے کہ زیارت کرنے والے کو اپنی موت اور آخرت یاد آ جائے اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ مرادیں مانگنا، نظریں چڑھانا اور سفر میں فرض نمازوں کی ادائیگی سے غفلت برتنا، یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 350۔ اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے۔ اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایصال ثواب کی نیت سے اور اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے اور قبروں کی زیارت کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن قبروں کی زیارت کرنے کے لیے اس نیت سے جانا کہ وہاں جا کر نظریں چڑھائیں گے، اللہ والوں سے مرادیں مانگیں گے اور سفر کے اندر فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ سب باتیں ناجائز ہیں اور اللہ والوں سے مرادیں مانگنا جائز نہیں۔ نمبر 96۔ علماء کرام اور محدثین عظام کی شان میں بے ادبی کرنا موجب فسق ہے، اور اگر بے ادبی بحیثیت کسی شرعی مسئلے کے یا علم کی توہین پر ہو تو موجب کفر ہو سکتی ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 371۔ علماء کرام، حفاظ کرام، محدثین عظام کی شان میں بے ادبی کرنا گناہ کا کام ہے۔ ان کو برا بھلا کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بہت برا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بے ادبی اس اعتبار سے کرتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، علم کی توہین کرنے کی نیت سے بے ادبی کر رہا ہے، یا کسی شرعی مسئلے کی وجہ سے وہ اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، تو یہ کفر کا سبب ہے۔ اس سے آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم کی اس کے علم کی وجہ سے یا اس کے کسی شرعی مسئلہ بتلانے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ذلیل سمجھتا ہے، اس کی حقارت کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی بے عزتی اور بے ادبی کسی اور وجہ سے ہے تو اس سے کافر نہیں ہوگا، لیکن فاسق اور گنہگار ضرور ہوگا۔ اس لیے علماء کرام، حفاظ کرام، محدثین عظام، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے، ان کی شان میں بیہودہ الفاظ بکنے سے، ان کے خلاف کوئی سازش کرنے سے خوب بچنا چاہیے، ورنہ گناہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن کبھی کبھی ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 97۔ یہ کہنا کہ فی زمانہ جتنے واعظین علماء ہیں سب شیطان اور بدماش اور ظالم اور چور ہیں، یہ بات غلط ہے، اور کہنے والا ظالم اور فاسق ہیں، توبہ کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے سچی پکی توبہ کر کے ان علماء کرام سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ از مؤلف کتاب کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 78۔
بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں جو علماء ہیں، خطباء ہیں، واعظین ہیں، وہ سب بدماش ہیں، شیطان ہیں، ظالم ہیں، چور ہیں وغیرہ، اور کوئی دلی دشمنی ہوتی ہے اس وجہ سے اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو علماء کرام کو ظالم کہنا، چور کہنا، بدماش کہنا، اس سے علماء کرام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خود کہنے والا ظالم بن جائے گا اور سخت گنہگار ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، اور جن علماء کرام کو اس نے برا کہا ہے، شیطان، بدماش اور ظالم کہا ہے، ان سے جا کر معافی بھی مانگ لے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ علماء کرام سے دلی دشمنی رکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے اور آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے علماء سے محبت رکھنی چاہیے، عقیدت رکھنی چاہیے۔ ان کے کسی کام سے اگر ہمیں اتفاق نہیں ہے، ان کا کوئی کام ہمیں پسند نہیں ہے، یا ان کا کوئی کام ہمیں اپنی نظر میں خلاف شرع نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو عالم کی حقارت کرنے کی، عالم کو ظالم اور چور کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے علماء کی عزت کرنی چاہیے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے، لیکن عام جو بندے ہیں ان کو حق نہیں ہے کہ وہ علماء کی توہین کریں، ان کی بے عزتی کریں۔ نمبر 98، نماز کے بعد کلمہ طیبہ کو بلند آواز سے پڑھنے کی رسم بھی درست نہیں۔ ہاں، اتنی آواز سے کہ کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے۔ سلام کے بعد کلمات معطورہ کو پڑھنا جائز ہے۔ کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 78۔ فرض نماز کے بعد کلمہ طیبہ کو بلند آواز سے پڑھنا ایک رسم بنا لیا ہے لوگوں نے، زور زور سے پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ رسم ہے، اور دوسری بات کہ زور سے پڑھنے کی وجہ سے نمازی کو خلل پڑتا ہے۔ اس وجہ سے زور سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کلمہ طیبہ زور سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ کوئی دعا زور سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے نمازی کو خلل پڑتا ہے۔ اس لیے زور سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اتنی آہستہ آواز سے پڑھیں کہ کسی کو خلل نہ ہو، کسی نمازی کا دھیان نہ بٹے۔ اتنی آواز سے اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے، یا جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، یا جو اذکار ثابت ہیں حدیث پاک سے وہ پڑھیں، تو اس کی اجازت ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، لیکن اتنا بلند آواز سے نہ پڑھے کہ کسی نمازی کو خلل واقع ہو۔ نمبر 99، تبارک پڑھنے اور پڑھوانے کا طریقہ بھی شریعت سے ثابت نہیں، یہ بھی لوگوں کا خود گھڑا ہوا طریقہ یعنی بدعت ہے، اسے بھی ترک کر دینا لازم ہے۔ بدعتی لوگ تبارک پڑھواتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، اور ایک طریقہ بنا لیا ہے، ایک رسم بنا لی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگوں کا اپنا گھڑا ہوا طریقہ ہے، اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دینا ضروری اور لازم ہے۔ نمبر 100، مجلس ذکر میں تمام انبیاء اور اولیاء کی روحوں کا آنا بے دلیل ہے۔ کفایت المفتی کے حاشیے میں ہے، حتیٰ کہ روحوں کے آنے کا اعتقاد رکھنے والے کو فقہائے کرام نے کافر کہا ہے۔ وعن هذا قال علماؤنا من قال ارواح المشائخ حاضرۃ یکفر۔ فتاوی بزازیہ علی ہامش العالمگیری جلد 6 صفحہ 326، حاشیہ کفایت المفتی جلد 2 صفحہ 81، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 128 129۔ مجلس، ذکر کی مجلس میں بعض لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ ذکر کی مجلس میں اللہ والوں کی روحیں، اولیاء کرام کی روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ یہ اعتقاد بالکل غلط ہے، بالکل بے دلیل ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی بھی ولی کی اور کسی بھی بزرگ کی روح حاضر نہیں ہوتی ہے۔ کفایت المفتی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو آدمی روحوں کے آنے کا اعتقاد رکھتا ہے، جو آدمی اپنے ذہن و دماغ میں ایسا اعتقاد رکھتا ہے
کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں، فلاں آدمی مر گیا تو اس کی روح یہاں آتی ہیں، فلاں بزرگ اور فلاں ولی چلے گئے تو ان کی روحیں اس مجلس میں آتی ہیں یا اس گھر میں آتی ہیں، ایسا کوئی آدمی گمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو فقہائے کرام نے اس کو کافر کہا ہے۔ اور لکھا ہے من قال ارواح المشائخ حاضرۃ یکفر، کہ جو آدمی مشائخ کی روحوں کو حاضر ہونے کا اعتقاد رکھے وہ کافر ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ جب اپنی قبر کے اندر چلا گیا تو وہ دوبارہ دنیا کے اندر جسم کے اعتبار سے بھی واپس نہیں آ سکتا، اور اس کی روح بھی جو ہے واپس نہیں آ سکتی ہیں۔ لیکن جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرنے والے کی روح آتی ہیں، بزرگوں کی روح آتی ہیں، یہ اعتقاد غلط ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، بے دلیل ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ عقیدہ لازم ہے کہ جو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، ہمارے مشائخ دنیا سے چلے گئے، وہ چلے گئے، اب ان کی روح واپس نہیں آ سکتی، نہ کسی ذکر کی مجلس میں آ سکتی ہے، نہ مسجد میں آ سکتی ہے، نہ گھر میں آ سکتی ہے، نہ شہر میں آ سکتی ہے، نہ کسی خانقاہ کے اندر آ سکتی ہے، کسی بھی جگہ اب ان کی روح واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف اعتقاد رکھا کہ ان کی روحیں آتی ہیں، یہ اعتقاد رکھا تو یہ کفر ہے۔ فقہائے کرام نے ایسا اعتقاد رکھنے والے کو کافر کہا ہے، اسے خوب بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے ہر فرد کی ایسے برے عقائد سے، خرافات، رسمیات اور بری چیزوں سے، بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔